اگر آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں اور کے پی میں اسپیشلی بریسٹ کینسر انتہائی بڑے اسکیل پہ چل رہا ہے. میرے خیال میں کوئی 30 to 40% اس وقت فیمیلز جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں بریسٹ کینسر سے. مائی ایلڈسٹ سسٹر ڈائڈ ان 2005 بیکاز آف بریسٹ کینسر. وہاں پہ رپورٹ میرے سامنے آئی, وہاں پہ لکھا تھا جی یو آر ہیونگ سم گریڈ 3 ٹائپ آف کارسینوما. فار دا ٹائم بینگ ایک ہارٹ بیٹ میری مس ہوئی بینگ اے ہیومن بینگ. وہ جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا, آپ لوگ بھی ابھی بھی کہیں پڑھ رہے ہوں گے, تندرستی ہزار نعمت ہے, صحت بہت بڑی دولت ہے. تو وہ واقعی بہت بڑی دولت ہے. آپ اگر اپنے قدموں سے چل کے آ جاتے ہیں, آپ زندگی کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں, تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ اس وقت اس کی قدر آتی ہے جب انسان یہ چیزیں نہیں کر پاتا, جب آپ کو قدم اٹھانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. Assalamu alaikum everyone, thank you for joining us. So today we're celebrating Immunotherapy Awareness Month, and for that we have Dr. Zubia here, a cancer survivor who's joining us to share her journey with us. Just as an introduction, Dr. Zubia Afshin is an associate professor, chairperson of Department of Health and Biological Sciences at Abyssinian University in Peshawar. Thank you so much, Dr. Zubia, for joining us today and sharing your journey with us. First question, can you share a bit about your diagnosis of cancer and your journey through it? First, I would like to thank this Oncology Interest Students Group of Khyber Medical College for inviting me and sharing my journey. Starting with right from January 11. That was the day when I was diagnosed. But before that, I would like to start back from May 2022. When I was pregnant, I was having a precious pregnancy. And during that time, مجھے ایک lump feel ہوا. As I have a family history, my eldest sister died in 2005 because of breast cancer. And due to recurrence, she died in 2005. چونکہ میری ایک فیملی ہسٹری ہے, تو آئی واز کانشیس اباؤٹ اٹ, اینڈ آئی یوز ٹو گو تھرو میموگرامس ایئرلی. آفٹر 2 or 3 years آئی یوز ٹو گو فار اٹ. تو وہ میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد سم ہاؤ ان دسمبر 2022 میرا انٹریکشن ہوا ڈاکٹر ارم صابر کے ساتھ. وہاں پہ میں گئی, وہاں پہ میں نے میموگرام کے لیے انہوں نے بھیجا. تو 11 جنوری 2023 کو میری رپورٹ آئی while I was in office. وہاں پہ رپورٹ میرے سامنے آئی, وہاں پہ لکھا تھا جی یو آر ہیونگ سم گریڈ 3 ٹائپ آف کارسینوما. فار دا ٹائم بینگ ایک ہارٹ بیٹ میری مس ہوئی بینگ اے ہیومن بینگ. میرے پاس ایک کولیگ بیٹھی تھی, میں اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر پائی اس وقت کہ میں اس وقت شوق میں ہوں. اٹس ویری انٹرسٹنگ, اس لیے میں تھوڑا شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے میری آفس کی ٹیبل پہ ایک کیلنڈر موجود ہے. تو میں نے وہ کیلنڈر, چونکہ وہ 10th ڈیٹ کا تھا, تو مجھے 11th کے لیے اس کو ریورٹ کرنا تھا. لیکن 10 جنوری کو میری جو اس پہ ایک ورس اور ایک حدیث لکھی ہوئی تھی. آیت تھی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب, مجھے دکھ نے ستایا ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. اور جو حدیث مبارک تھی وہ تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, کہ ہر مرض کی دوا ہے, جب دوا لگ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے صحت یابی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں میرے جرنی کا پہلا ابتدا ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سے ہوا. سو اس وقت مجھے ایک ڈھارس ہو گئی کہ اوکے فائن, ناؤ آئی ہیو ٹو گو تھرو اٹ. سو اس کے بعد میں ظاہر ہے بینگ اے ہیومن, اور ہماری سوسائٹی کا یہ علم ہے کہ ہم بہت سارے گھبرا جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ کی کال آئی کہ رپورٹ کیا ہے, چونکہ میں جس فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں کچھ نو ہاؤ ہماری ہوتی ہے.
تو وہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہے. میں نے اسے کہا ہاں جی تسلی رکھیں, ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد 1-2 ڈاکٹر سے ہم نے اوپینین لیا. دین وی رش ٹورڈس شوکت خانم ہاسپٹل, اور وہاں پہ جا کے پریلیمنری ہم نے اپنا ڈائگنوسس وغیرہ کروایا. پھر انسان ہے نا, پھر ہم ملٹیپل جگہوں پہ جاتے ہیں, لیکن میرا یہ ایکسپیرینس رہا کہ اتنی زیادہ جب ہم بہت ساری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں جواب ایک ہی ملتا ہے, آپ نے آنا اسی اسپاٹ پہ ہوتا ہے. ڈاکٹر عباس کھوکھر پریزیڈنٹ ہیں کینسر سوسائٹی کے, ان سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لیا, اور ہر جگہ گھومنے کے بعد لاہور, اسلام آباد, پشاور, ساری جگہ پہ گھومنے کے بعد وی کم ٹو دا کنکلوژن کہ جی ہم نے یہیں سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے. دین الٹیمیٹلی شوکت خانم سے ہمارا کیس اس لیے ریجیکٹ ہو گیا کہ ان کا کچھ کرائٹیریا ہے ایج وائز, لمپ سائز وائز اینڈ سو آن. تو وہاں سے جب ریجیکشن ہوئی تو اٹ واز فرائیڈے, اور میں اور میرے ہسبینڈ دونوں مسجد میں جا کے بیٹھے, اور اس کے بعد ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر ہے آپ ہمیں وہاں پہ پہنچا دیں. تو ہم آتے آتے جس وقت یہاں سے گزرے تو KTH کے پاس میرے دل میں خیال آیا کہ ہم KTH جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ نے خود بخود گاڑی ٹرن کر لی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن لیتے ہیں آپ کی, اور آپ وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں. سو وی گو ٹو ڈاکٹر ارم صابر, اور ان کے کلینک سے نکلنے کے بعد سم 80% ہمارا وہ جو اسٹریس ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتا ہے, وہ ریلیو ہو چکا تھا. اینڈ دین انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جی اب آپ نے سب سے پہلے انکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, ہم آپ کو کس کے پاس بھیجیں؟ تو میں نے کہا ایٹ یور ڈسپوزل, جو جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں, یو آر دا بیسٹ جج کہ آپ نے کہاں ہمیں بھیجنا ہے. تو انہوں نے ہمیں ڈاکٹر طارق کو ریکمینڈ کیا, اور پھر ہمارا جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. Dr. Zubia, you mentioned that Dr. Tariq and Dr. Iram played a significant role in your recovery and in boosting your morale throughout. So can you please share how your medical team played a role in your journey in supporting you? میں نے آپ کو مینشن کیا کہ جب ہم کلینک سے باہر نکلتے تھے تو جیسے ڈاکٹر ارم صابر ہیں, ان کے کلینک سے ہم نکلے تو 80% ہم ریلیو ہو چکے تھے. ڈاکٹر طارق کے کلینک سے ہم نکلتے ہیں تو ہم شاید 100% ریلیو ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی جو میڈیکل کی فردر ٹیم ہے, جو ہمارے وارڈ میں میڈیکل اسٹاف ہے, ان کے ساتھ میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت بہترین رہا. میں چونکہ شوکت خانم وزٹ کر چکی تھی, وہاں پہ بھی آپ کا ایک پروٹوکول ہے, وہ انٹرنیشنل لیول کو فالو کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ شاید وہ میں آرگنائزیشن کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی, لیکن میں ایز اے پرسنل ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ کے ساتھ ایز اے پیشنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایز اے کلائنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم شاید ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ ہوئے ہیں. تو وہ کچھ فیکٹرز تھے جن سے مجھے لگا کہ یار دے آر امنگس دا چوزن ونس. اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ سے جو بھی بلانگ کرتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اللہ نے چنا ہوا ہے کہ جو لوگوں کو دیکھیں ٹریٹمنٹ کی اپنی فیکٹرز ہیں, آپ نے جانا ہے, فائنینشیل کاسٹ علیحدہ ہے, سائیکولوجیکل, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن دا وے دے ٹریٹ یو, وہ آپ کی فیلنگس کو سمجھتے ہیں, آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کسی پیشنٹ کو اسٹرینتھن کرتا ہے. تو میری جو پاور تھی اس وقت, فیملی کی سپورٹ اپنی جگہ پہ ہے, میری اپنی ول پاور شاید کہیں پہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوگی, اس کا بھی ایک فیکٹر ہے, لیکن جو میری میڈیکل ٹیم ہے ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جب میں وارڈ میں گئی ہوں, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کیمو تھراپی سجیسٹ کی, جس سے میرا فرسٹ ڈے تھا. وہاں پہ کچھ اور کینسر پیشنٹس آلریڈی ٹریٹمنٹ لے رہے تھے, کچھ انیشیل فیز میں ہیں, کچھ مڈ اسٹیج میں ہیں, اور کچھ اپنی لاسٹ فیزز کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سرجری وغیرہ کے لیے آگے پروسیڈ کرنا تھا. میرا جو فرسٹ ڈے تھا, میں وارڈ میں گئی ہوں تو وہاں ایک پیشنٹ نے مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائنس دیں کہ جی آپ نے اپنی ڈائٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ان چیزوں سے یہ والی چیزیں آئیں گی, یہ آپ نے برداشت کرنی ہے. لیکن وہ جو ایک اسمائل ہے, وہ بچی نقاب کرتی ہے, جو سسٹر ہیں وہاں پہ جنہوں نے مجھے کینولا پاس کرنا تھا, ان کی ایک جو اسمائل تھی نا, وہ جو ان کی آنکھوں سے ایک شائن نکلی اور جو اس نے مجھے تسلی دی, آئی کانٹ فرگیٹ اٹ. میں اس کو بھول نہیں سکتی کہ کتنے پیار کے ساتھ اس نے مجھے ٹریٹ کیا کہ جی آج کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب پیشنٹس اس میں سے جاتے. ان کے الفاظ نہیں تھے, لیکن صرف ان کا جو باڈی لینگویج تھی اس نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ اوکے آئی ایم ایٹ اے ویری گڈ پلیس. میرے کچھ اور ڈاکٹر سے بھی زندگی میں واسطہ پڑا,
اور آپ لوگ چونکہ ینگ جنریشن آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی کہ ڈاکٹر کا جو رول ہوتا ہے، آپ کی جو زبان ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں، وہ پیشنٹ کی زندگی کو بدلنے والے ہیں. وہ پیشنٹ کو ادھر بھی لے کے جاتا ہے، ادھر بھی لے کے جاتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں اور کے پی میں اسپیشلی بریسٹ کینسر انتہائی بڑے اسکیل پہ چل رہا ہے. میرے خیال میں کوئی 30 to 40% اس وقت فیمیلز جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں بریسٹ کینسر سے، اور ادر ٹائپس آف کینسر ایز ویل. میرے ساتھ جو باقی لوگ تھے تو ہم ایک دوسرے کو بھی تھوڑا سا بوسٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جو میرے ساتھ گروپ تھا پیشنٹس کا، ہم ایک دوسرے کا، چونکہ جو درد ہمارا ہے وہ شاید کوئی اور نہیں سمجھ رہا، تو ہم چونکہ ان کے اس پین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر ان کے ساتھ ہیلپ کرتے جاتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. ایٹ ٹائمس میں اگر وہاں پہ جا کے تھوڑا سا میرا مورال ڈاؤن ہوا ہے تو کسی نے آ کے مجھے بیک اپ کیا، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اور کسی ٹائم پہ اگر ان کو ضرورت پڑی ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کوئی بات نہیں، یہ تو دیکھیں میں نے لگوا لی ہے، میرے اتنے سائیکلز ہو گئے ہیں، میرے ساتھ یہ سچویشن ہے. تو گزر جاتا ہے ٹائم. اٹ واز ویل الحمد للہ. میری سچویشن میں یوں تھا کہ میری چونکہ بہن کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو میں نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنا کیس شیئر نہیں کیا تھا. میری مدر کو بہت بعد میں پتہ چلا، میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو نہیں پتہ چلا. اونلی می اینڈ مائی ہسبینڈ اینڈ مائی مدر ان لا اور کچھ فیملی کے لوگ جو ہمارے ساتھ انوالو تھے، ان کے ساتھ ہمارا یہ پروسیجر جرنی جو تھا وہ ہم نے اسٹارٹ کیا. ظاہر ہے فرسٹ گو میں جب بھی کوئی سنتا ہے تو اٹس ہیومن اپروچ کہ انسان کو افسوس ہوتا ہے اچھا اس کو یہ ڈیزیز ہو گئی ہے. لیکن ان کے جو ریئیکشنز ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے جب سنا تو بہت لائٹلی، مطلب انہوں نے مجھے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ ایک بڑی بیماری آپ کو ہے اور آپ اس کو فیس کریں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آج کل تو کیوریبل ہے، آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، گو تھرو اٹ. اب تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں. اور کچھ لوگوں نے جو ہمارا پشاور کا کلچر ہے، اچھا کون سی اسٹیج، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، فلاں فلاں، مطلب ایسے ریمارکس ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک دم سے. اور کچھ لوگوں نے جو ہمارا پشاور کا کلچر ہے، اچھا کون سی اسٹیج، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، فلاں فلاں، مطلب ایسے ریمارکس ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک دم سے ڈاؤن کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں اپنی یونیورسٹی میں بھی، جس فورم پہ بھی میں جاتی ہوں ان سے میں کہتی ہوں کہ جو کینسر پیشنٹ ہوتا ہے وہ شیشے کی گلاس کی مانند ہے جو یہاں پڑا ہوا ہے. یہاں آپ اس کو یوں کر کے اس کو زندگی کی طرف واپس لا سکتے ہیں، اور آپ اپنے ایک جملے سے یا اپنے ایک رویے سے یہاں پہ اس کو گرائیں گے تو یہ کرچی کرچی ہو جائے گا اور پھر اس کو سنبھلنے میں بہت ٹائم لگے گا. تو کچھ لوگوں کے، لیکن ایک اور بات، یہ جو منفی لوگ ہوتے ہیں نا، یہی اصل میں آپ کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، یہ آپ کو مضبوط بناتے ہیں. پیار والے تو سب ہوتے ہیں نا، پیار والے جب ہمیں کہتے ہیں کہ او ہو بیمار ہے، چلو بیٹا ریسٹ کر لو، یہ کر لو، تو ہم فٹافٹ ڈھیلے ہو کے یوں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو منفی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جب ہمیں لفٹ نہیں کرواتے، بیمار ہے ٹھیک ہے کرے اپنا کام، لیکن اسی سے ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے، اوکے آئی کین ڈو، میں کر سکتی ہوں. تو میرے اس کیس میں تو یوں تھا کہ میرے ساتھ میری ابھی جو بچی ماشاءاللہ 21 منتھس کی ہے، تو اس کو بھی مجھے لک آفٹر کرنا ہے، مجھے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے. اور میرے ڈاکٹرز کی سب سے اچھی جو ایڈوائس تھی مجھے کہ ڈونٹ لیو یور آفس، آپ نے آفس نہیں چھوڑنا. تو میں کیمو لگوا کے اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اینڈ دین گو ٹو آفس ڈائریکٹلی، کیونکہ وہ جو پہلے 2 دن ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سیف ہوتے تھے میرے لیے. ہم نے لی ہوتی ہے ڈیلٹا کارٹل، اسٹیرائڈز لی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑے فار دا ٹائم بینگ بوسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے تھوڑے بہت آتے ہیں. لیکن جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے یونیورسٹی کی کچھ لوگوں کو، میں نے جن کو بتایا تھا وہاں پہ میرے کچھ سیف پرسنس تھے جن سے میں نے کہا کہ جی مجھے یہ چیز ہوگی اور آپ نے تھوڑا سا کور کرنا ہے اس چیز کو، کیونکہ میں وہاں پہ شو نہیں کرنا چاہتی کہ جب بار بار لوگ آپ سے اس سینیریو کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا مینٹلی اس میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ میں نے خود لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یس آئی ایم گوئنگ تھرو دس فیز، اور لیکن آپ تھوڑا سا میرے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں. تو میرے اسٹاف نے، میرے کولیگس نے، میرے فرینڈس نے 98% وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے الفاظ سے.
اپنے رویے سے, فزیکل سپورٹ سے, فائنینشیل سپورٹ سے, تو سب نے سپورٹ کیا. 2% وہ ہیں تو ہم 2% کو اگر اپنے نروس پہ لے لیں اور 98% کو اگنور کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹس. سو اوور آل فرینڈز اینڈ فیملیز کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا. You mentioned the role of community اور آپ کے colleagues کا اور آپ کے friends اور family. How do you think community میں اور زیادہ اس میں improvement لائی جا سکتی since you've been through it? اچھا, سب سے پہلے تو یہ جو آپ کا اس وقت ایونٹ چل رہا ہے اویئرنیس کمپینس کا, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لوگ, میں نے بہت سارے اپنی وسینٹی میں دیکھے ہیں کہ جو گھبرا جاتے ہیں, ان کو لم فیل بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس اس ڈر سے نہیں جاتے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہ ہو. جبکہ میجورٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ماس جو ہے وہ کینسرس نہیں ہے, لیکن آپ کو وہ جو پہلا اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا ڈائگنوسس کروانے کا, اس میں لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, صرف اس خوف سے کہ خدا نہ خواستہ یہ کینسر نہ ہو. مجھے بڑا اچھا یاد ہے, میں جب ڈاکٹر ارم کے پاس فرسٹ ٹائم گئی ہوں تو ان کے پاس میں نے کہا جی اس طرح سے لمپ ہے. انہوں نے کہا تو پھر, میں نے کہا یہ خدا نہ خواستہ کیونکہ میری فیملی ہسٹری ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پریشر کو اپنے نروس پہ لے کے کیوں پھر رہے ہیں. اس وقت میری بیٹی 4 ماہ کی تھی. تو انہوں نے کہا آپ اگر یہ کینسرس ہے تو گو فار اٹس ٹریٹمنٹ, اس کو ڈائگنوز کروائیں, اور اگر یہ کچھ ہے تو اس کا علاج ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو بس اس کو اپنے کندھوں سے اتاریں اور بس اپنی لائف انجوائے کریں. تو وہ مجھے بات ان کی بڑی اچھی لگی کہ ہم اس پریشر کو لے کے اپنی جو پریزنٹ ٹائم ہے اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے. تو لوگوں کے جو ذہن میں ایک چیز ہے کہ جی یہ کینسر ہوگا, پھر فلاں چیز ہوگا, یہ پتہ نہیں کس اسٹیج پہ ہوگا, ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا. دیکھیں تو ایک چیز توکل ہے. آپ کو وہ حدیث مبارک میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مرض کی دوا ہے, جب دوا لگ جاتی ہے تو شفا مل جاتی ہے, اللہ کے حکم سے صحت یابی مل جاتی ہے. تو آپ ان کو, لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اگر آپ کو کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے تو آپ اس کو فٹافٹ ڈاکٹر کے اپروچ کریں اور اس کو ڈائگنوز کریں, اور ڈائگنوسس کے بعد گو فار ٹریٹمنٹ امیجیٹلی, اس میں مزید دیر نہ لگائیں. کینسر ہے نا, پھیلتا جاتا ہے, وہ تو نہیں دیکھے گا کہ جی ابھی اس بندے نے ایک اسکین کروا لیا, ابھی دوسرے تک جانا ہے تو تھوڑا سا وہ رک جائے, اس نے اپنا کام کرتے جانا ہے. سیکنڈلی ان کو یہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ ٹریٹمنٹ تھوڑا مشکل ہے, تھوڑا ٹف ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کیا جا سکتا. تو کمیونٹی میں جو بہت سارے لوگ میرے ابھی کچھ, چونکہ میں جب اس سرکل میں آئی ہوں تو پھر بہت سارے لوگوں نے اپنی سٹوریز شیئر کرنا شروع کی, اور وہاں پہ موسٹلی یہی تھا کہ لوگ گھبراتے ہیں. خواتین جب 40 ایئرس کی ہو جاتی ہیں, جب ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ یو گو فار میموگرام, اپنے آپ کو چیک کروائیں, جب آپ کی فیملی ہسٹری میں ایسا ہے, آپ نے کو پتہ ہے کہ جی ایک چیز آ چکی ہے, تو اپنے آپ کو رکھیں, ویجیلنٹ رکھیں, تاکہ آپ اس ورس سچویشن میں چلے جائیں. انیشیل فیز میں ڈائگنوسس ہو جاتا ہے, وہ آسانی سے ریکور کر جاتے ہیں. ایڈوانس اسٹیج ہو جائے گی تب بھی آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, لیکن وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. یہاں پہ لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. حدیث مبارک کو پڑھیے کہ ہر مومن کو ایک درد بھی ہوتا ہے, ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کے گناہ چڑھتے ہیں. تو یہ آپ کی گناہوں کا کفارہ ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ جی آپ پہ یہ بیماری آئی ہے تو آپ بہت پیوریفائی ہو رہے ہیں, آپ اس سے اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں. اینڈ بلیو می کہ میرے راستے میں اگر آ کے کسی نے مجھے, صرف میں ڈاؤن ہوئی اور اس نے مجھے ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دیا ہے, تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی ہے. ڈاکٹر زوبیہ, آپ اپنی کچھ میموریبل مائل سٹونز یا آپ جب ریکور کر رہی تھیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں کہ کون سے آپ کے سکسیسز تھیں اپنی ریکوری کے لیے, ریکوری کے اندر, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ میرے اچھے مومنٹس یہ ہوتے تھے, میں اپنی بچی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک پلان کر کے بہت پیارا وہ رکھا ہوا ہے, جس کو دیکھ کے وہ میری لائف لائن ہے. مجھے زندگی کی امید, بلکہ میرا زندہ رہنے کو دل چاہتا ہے, جی چاہتا ہے کہ میں سروائیو کروں. اس کے علاوہ میرے لیے مجھے سیٹسفیکشن اس وقت ملتی ہے جب میں دوسرے پیشنٹ کو تھوڑا سا کونسل کر لیتی ہوں. حال تو کہ اس پہ میرا بڑا اختلاف آتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, کہ جب آپ کونسلنگ کر لیتے ہیں تو پھر آپ خود ڈاؤن ہو جاتی ہیں, آپ کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اسی سے انرجی ملتی ہے.
جب میں کسی کو تسلی دے دیتی ہوں, جب میں کسی پیشنٹ کو صرف 2 لفظ بولتی ہوں اور وہ ایک دم سے اچھا ایسا ہوتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, بس دیکھو اب ٹھیک ہو گیا ہے, مجھے ٹیکسٹ کر دیتے ہیں. میں ایک میرا اچھا جو ایکسپیرینس اس دوران میں رہا ہے کہ ہم نے ایک ویسے تو ایک آفیشیل گروپ ہوتا ہے لیکن ہمارا انٹرنلی ایک سپورٹ گروپ ہے. اس میں میری کوشش ہوتی ہے, بہت سارے پیشنٹ جو رجسٹر ہوتے ہیں, جو ہم ایک بیچ کے جب لوگ تھے تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹس شیئر کیے, اور جس وقت جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو تھوڑا حال احوال پوچھ کے اس کو تھوڑی دے دینا, کیا حال ہے, ہاں اب تو ماشاء اللہ بڑا اچھا چل رہا ہے, اچھا آپ کے ساتھ ایسا ہوا. دیکھیں ہر پیشنٹ ڈفرینٹ ہے, ہر ایک ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. تو میں چونکہ امیونو تھراپی کی اس میں سے گزری تھی, مجھے اس کا جو پلس پوائنٹ لگا کہ جو چیزیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, چونکہ وہ ہم سے شیئر کرتے تھے, میرے منہ میں چھالے ہو گئے, فلاں ہو گیا, تو وہ پھر میں شکر ادا کرتی تھی کہ الحمدللہ میرے ساتھ یہ والا سین نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں جو دوسرے پیشنٹس کیمو تھراپی کے دوران آبزرو کر رہے تھے, وہ چیزیں مجھے نہیں وہ فیس کرنی پڑی. باڈی ایکس, آپ کے یہ کیا کہتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی وغیرہ, اور یہ چیزیں آتی ہیں لیکن ان کو بیئر کیا جا سکتا ہے, برداشت کیا جا سکتا ہے. میری مدر کی بہت سپورٹ رہی ہے جس وقت ان پہ ڈکلیئر ہو گیا. سرجری کا ایک پروسیجر تھا, اس میں سے جب ہم گو تھرو ہو کے نکلے تو وہ میرے لیے بڑا اچھا وہ تھا کہ ایکسرسائزز وغیرہ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے وہ پش کیا کہ جی آپ نے یہ ضرور کرنی ہے. مانیٹرنگ ہوتی رہی ہے, فالو اپس ہوتے رہے ہیں. اچھا, سب سے اچھا میرا جو بیسٹ وہ پارٹ رہا ہے کہ ڈاکٹرز آپ کا مسلسل آپ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. میری اپنی یادداشت میں شاید نہ ہو, میرے فرسٹ کیمو ہوئی ہے تو مجھے اسٹمک اپسیٹ کچھ فیس کرنا پڑا. میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, ڈاکٹر صاحب یہ ہوا. جب سیکنڈ ٹائم گئے تو سیکنڈ سے تھرڈ ٹائم پہ آئے تو اس دوران میں تھوڑا سا مجھے وہ ہوا. جب میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا جی فرسٹ اس میں آپ کو 17 ڈیز کے بعد یہ فیس کرنا پڑا تھا, اور ابھی آپ کا اتنے ڈیز کے بعد. اور میں آئی واز شاکڈ کہ یہ تو مجھے بھی نہیں یاد کہ میری کیمو کے کتنے دن کے بعد مجھے یہ سچویشن فیس کرنی پڑی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو, اور یہ بہت مشکل کام ہے ہر پیشنٹ کی اس پہ نظر رکھنا, اس کی ہسٹری پہ نظر رکھنا. تو یہ میرے لیے کچھ بلیسنگس تھیں کہ جو مجھے خوشی دیتی تھیں. وہ جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا, آپ لوگ بھی ابھی بھی کہیں پڑھ رہے ہوں گے, تندرستی 1000 نعمت ہے, صحت بہت بڑی دولت ہے. تو وہ واقعی بہت بڑی دولت ہے. آپ اگر اپنے قدموں سے چل کے آ جاتے ہیں, آپ زندگی کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں, تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ اس وقت اس کی قدر آتی ہے جب انسان یہ چیزیں نہیں کر پاتا, جب آپ کو قدم اٹھانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ایک تو میں ایڈوائز کروں گی کہ اپنی صحت پہ کمپرومائز نہ کیجیے. اگر ایک ایڈوانس ٹریٹمنٹ موجود ہے, گو فار اٹ. وہ آپ کو ایک اچھا وہ دے رہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس چونکہ امیونو تھراپی کے ساتھ اچھا رہا ہے, اس وجہ سے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو فائنینشیل اجازت ملتی ہے, آپ کی جیسے اجازت دیتی ہے, اور ویسے بھی ہم لوگوں نے نا بہت سارے اپنے ریسورسز رکھے وہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, ہم نے تو وہ یوز نہیں کرنے ہوتے. تو گو فار اٹ. اپنا پلاٹ اگر رکھا ہوا تو اس کو بیچیں, اپنی جان پہ لگائیں, اچھا ٹریٹمنٹ لیں تاکہ آپ اچھے سے اپنی صحت اور باقی ماندہ زندگی کو انجوائے کریں. موت اپنے وقت پہ آنی ہے, بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا. اگر وہ مر جاتا تو وہ ایک بہانہ بنتا ہے. اگر آپ نے کوئی جیولری رکھی ہوئی ہے تو اس کو سائڈ پہ کریں, اپنے بزنس میں سے نکالیں, اور اپنی صحت پہ پہلے اچھی کوالٹی میڈیکیشن لیں. سیکنڈلی, اگر وہ جا رہے ہیں کہ اس میں سے جا رہے ہیں تو وہ ایک سلوگن ہے, گھبرانا نہیں ہے, مضبوطی کے ساتھ جائیے. اٹس اے نرو گیم. جس دن میں نے سوچا کہ میں بیمار ہوں تو اس دن میں بیڈ پہ تھی, اور جس دن میں نے یہ سوچا کہ نہیں کچھ نہیں ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, تو میں بھاگ بھاگ کے آفس پہنچ گئی. جس دن میں کبھی کبھی یوں ہوا کہ میں ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہی ہوں, چیک اپ کے لیے آ رہی ہوں آفٹر سرجری, تو گیٹ کے پاس پہنچ کے میں بالکل بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوں. لیکن وہ میرے ذہن پہ ایک خوف تھا کہ ڈاکٹر ارم مجھ سے پوچھیں گی ویل چیئر پہ کس لیے آئی ہو. تو میں نے وہاں سے آرام سے چل کے آنا شروع کیا. میں نے ہسبینڈ سے کہا نہیں ویل چیئر کی ضرورت نہیں ہے, میں جا رہی ہوں. جب ان کے آفس سے نکلتی ہوں تو میں ان سے آگے آگے دوڑ رہی ہوتی ہوں. دس از ہاؤ کہ آپ نے فائٹ کرنا ہے. لوگوں کو, پیشنٹس کے لیے میری اسپیشلی یہ ایڈوائس ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے چلیں. یہ جنگ آپ نے خود ہی لڑنی ہے.
کوئی آپ کا ایک پین بھی نہیں لے سکتا. تو جب آپ نے خود ہی لڑنی ہے تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ لڑنی ہے, پوری فل ول پاور کے ساتھ کرنی ہے, اور سب سے بڑی بات توکل اللہ پہ کریں. ایک مجھے وہ یاد آتا ہے حدیث مبارک, میں اس کو ہمیشہ فالو کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نمک بھی چاہیے تو مجھ سے مانگے, اور جوتے کا تسمہ بھی اگر ہے تو آپ مجھ سے مانگے. تو پھر میں اللہ سے اپنی ہر درد کی دوا نا, اللہ تعالیٰ ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, پلیز اس کو ٹھیک کر دیں, اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سر میں درد ہے تو اللہ تعالیٰ میرے سر میں بہت درد ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ پلیز اس کو دور کر دیں, تو وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ آپ کے بہت قریب ہے. اور پیشنٹس کی تو بلیسنگ یہ ہے کہ وہ چنے ہوئے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش کے لیے چنا ہے تو اللہ ان کے بہت قریب بھی ہے, سنتا ہے. اور پھر جو لوگ ان سے ٹریٹ کر کے ان سے دعا لے لیتے ہیں تو میرے خیال میں کہ وہ بھی بہت چنے ہوئے لوگ ہیں جو اس وقت کی دعا آپ سے لے لیتے ہیں. تو پیشنٹس کے لیے ایڈوائز, بی اسٹرانگ, ڈونٹ کمپرومائز آن یور کوالٹی آف لائف, ڈونٹ کمپرومائز آن یور ٹریٹمنٹ, اور جلد سے جلد کریں. گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے, کبھی نہ کبھی تو آپ نے یہ لینا ہے نا ٹریٹمنٹ. تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن وہ گزر جاتی ہے. ٹائم کی بیوٹی یہ ہے, اٹ ٹو شیل پاس, گزر جائے گا.